اور انہوں نے فوراً بعد علامہ سید مرتضی اسد بخاری آف تریڈے علی او مجلس اعزاز خطاب فرمان گے باواز بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں جی سارے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات پڑھیں مل کے سارے صاحبان۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين، یا قہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، صدیق اکبر فاروق اعظم، یا سبدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہا۔ صلوات بابا سے بلند مل کے پڑھے سارے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کی حاضری کے لیے یہاں پہنچا ہوں، نہ میں آپ کے مجازوں سے واقف ہوں نہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، اگر کہیں کمی پیشی ہو جائے تو معاف کرنا، اور میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے، بولنے کی زحمت ہے، اگر آپ بولیں گے تو مجھے حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ کچھ سن رہے ہیں، کیونکہ مجمع ہی پڑھنے والے کو پڑھا سکتا ہے، اور مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، مجھے انہوں نے کھلا ٹائم دیا ہے اور میرا نام انتظار ہے، اگر آپ مجھے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اور یعنی انتظار ہی نہیں آپ کو کرواؤں گا، باقی بھی عزیز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ٹائم مجھے دینا ہے، تو تھوڑا سا اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لاہور سے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر کو نیچے نہیں رکھنا، سر اٹھا کے میرے ساتھ بات کرنی ہے، اور زبان سے ماشاءاللہ اچھا انتظام کیا ہوا بھائی نے، مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں جو محبان آل محمد اس مجلس اعزاز میں آئے ہیں ان کا آیا ہوا اور بانیان کا خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی ماں جناب فاطمہ زہرا کو دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ دے کر اللہ کو کہتے ہیں مالک ان کے صدقے میں
بارگاہ حسین میں آئے ہوئے ہیں جو بانی مجلس کے لیے، ان کا آیا ہوا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ لیکن اب ساری دنیا آج عید میں شامل ہے، تھوڑا سا عید میں ہے نا، دنیا مصروف ہے، لیکن آپ ایک واحد کائنات میں، بس آپ کو متوجہ کرنا ہے، آپ متوجہ ہیں تو آئے ہیں، خدا کی قسم دنیا بھولی ہوئی ہے، آج عید کی خوشیوں میں دنیا مصروف ہے، لیکن یہ واحد کائنات میں آپ وہ لوگ ہیں جو منفرد نظر آ رہے ہیں کہ آج بھی ذکر علی میں مصروف ہیں۔ تھوڑا سا بس مہربانی، خدا ان زبانوں کو کبھی بھی مایوس نہ کرے جو ذکر علی میں بولتے ہیں، اور قرآن کی قسم، منبر حسین کی قسم، بروز معاشر ہر بندہ پریشان ہوگا، مایوس ہوگا سوائے علی والوں کے، ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ مایوس ہوگا، فقط علی والے خوش ہوں گے۔ سارے لوگوں کے، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی امت پریشان ہوگی سوائے علی کے شیعوں کے۔ حدیث قصہ کے آخری جملے ہیں، پڑھ لیجئے، ہر مومن کے کم از کم گھر میں حدیث قصہ کے جملے رکھے، پڑھی ہوئی ہے حدیث قصہ کے آخری جملے ہیں، رسول نے فرمایا اے علی مجھے رب کعبہ کی قسم تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو کون ہے وہ؟ 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، سوائے آپ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا، علی کے شیعوں کے علاوہ کائنات میں کوئی، دیکھیں نا آج دوسرا دن ہے عید کو، 2 شوال ہے نا، کون ہے جو ذکر علی کر رہا ہے؟ کوئی ہے کائنات میں؟ نظر آتا ہے؟ یعنی آپ وہ قوم ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے جب حسین دنیا میں آئے تھے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے صاحبان بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، ہزارہ علماء سے، ذاکرین سے یہ ذکر سن چکے ہیں کہ جب مولا حسین دنیا میں آئے رسول خدا مسکرائے بھی روئے بھی، تو پوچھا گیا کہ آپ روئے کیوں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب رسول روئے گا تو کیا صحابہ خاموش ہوں گے؟ ابے فتوے لگانے والوں، رونے پہ رسول تو حسین کے آتے ہوئے رونا شروع کر دیا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یا رسول اللہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو کہا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہی 3 دن کا نواسا جس کی ولادت پر ہزاروں فرشتے آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر آ رہے تھے۔ اچھا ذکر حسین آسمانوں پہ نہیں ہوتا، ذکر علی آسمانوں پہ نہیں ہوتا، یہ مجلسیں عزا آسمانوں پہ نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے وہاں پر معصوم فرشتے ہیں، ذکر حسین زمین پہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکے ذکر حسین سے، وہاں تو سارے معصوم ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو آپ روئے کیوں ہیں؟ تو کہا مجھے جبرائیل نے خبر، دیکھیں ایک توسل ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ مجھے جبرائیل نے کہا۔ کیا رسول جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے۔ جبرائیل کون ہوتا ہے بتانے والا؟ لیکن ایک ذریعہ ہے، کہا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے، جبرائیل نے اللہ کو خبر دی، اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب کو یہ خبر دو یہی 3 دن کا حسین بھوکا اور پیاسا زمین کربلا پر بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ تو میں رو پڑا وقت سے پہلے، خبر سن کر رسول رو پڑے۔ پھر آپ مسکرائے کیوں؟ کہا پھر مجھے جبرائیل نے کہا کہ اسی آپ کے نواسے کو جنت کا سردار بنایا جائے گا۔ تو میں اس لیے ہنس پڑا۔ تو جب بی بی کو یہ خبر پہنچی تو بابا یہ بتائیں کہ جب یہی آپ کا بیٹا بھوکا پیاسا سرزمین نینوا پر شہید کر دیا جائے گا، بزرگان میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہے۔ مجھے پتا ہے میرا مجمع اب جاگ رہا ہے، تھوڑا سا جاگیں۔ تو کہا جب
اچھا یہ کب واقعہ ہوگا کہ آپ زندہ ہوں گے؟ سیدہ نے پوچھا کہ بابا آپ زندہ ہوں گے؟ کیونکہ حدیث کے 3 جملے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہا۔ مجھے اپنے وقت میں ان تینوں کے متعلق تھوڑا تھوڑا سا ذکر کرنا ہے۔ تو کہ آپ زندہ ہوں گے؟ کہا میں زندہ نہیں ہوں، میرے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ اس کا باپ علی زندہ ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں۔ کہا اس کا بھائی حسن؟ وہ بھی نہیں۔ کہا اس کی ماں؟ کہا تو بھی نہیں ہوگی۔ تو بابا یہ بتائیں پھر اس کا عزاداری کون کرے گا؟ اس کو روئے گا کون؟ تو کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ بھئی آج سمجھ میں آ گیا۔ 1400 سال پہلے رسول نے کہا تھا کہ مجھے جبرائیل نے کہا ہے کہ 1400 سال بعد اللہ ایک قوم پیدا کرے گا ذکر حسین کرنے کے لیے۔ ذکر حسین میں روئیں گے، اس قوم کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، اس قوم کے بچے، یہ بچے ہیں، یہ خدا کی قسم ذکر حسین بچے کی فطرت ہے، وہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ذکر حسین کا ہی کمال ہے کہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ذکر حسین سن رہے ہیں۔ اس قوم کی خواتینیں تیری بیٹیوں کے پردوں کو روئیں گی۔ تو قرآن کی قسم زمانہ ذرا مطالعہ تو کرے، سوائے شیعوں کے آج کون ہے جو ذکر حسین میں مصروف ہے؟ عید ہو تو مصروف ہیں، خوشی ہو تو مصروف ہیں۔ اچھا کسی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو تو خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پہلے ذکر حسین ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ اور جتنے بھی کائنات میں شیعہ ہیں سن لیں، معصوم نے فرمایا جو ہماری طینت بچ گئی تھی، جو شیعہ ہیں، جو ولایت علی رکھتے ہیں، جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں، علی سے مہدی تک، معصوم نے فرمایا جو ہماری طینت بچ گئی تھی، مٹی نہیں کہا، آدم مٹی سے بنے ہیں، علی کے شیعہ آل محمد کی بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں۔ کہا جو ہماری طینت بچ گئی تھی اس سے اللہ نے آل محمد کے چاہنے والوں کو دلوں کو خلق کر دیا۔ تو ہمارا تعلق تو دل سے ہے، ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد ہے۔ عید ہے تو ہم ذکر آل محمد کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے، اچھا ہمارا کوئی چلا بھی جاتا ہے دنیا سے تو ہم وہاں پہ بھی مجلس برپا کرواتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ ہم کبھی بھی ان 14 کے ذکر کو نہیں بھولتے، یہ ہماری فطرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ہمارے دل طینت آل محمد سے خلق ہوئے ہیں۔ کوئی بھی لگا لے، کوئی بھی شیعہ لگا لے، بغیر آل محمد کے ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے ایسا جیسے ہم مر جائیں گے۔ تو کہا جب دنیا میں آ گئے حسین بابا، تو پھر جب اس قوم کو بروز معاشر، بابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب معاشر والے دن جب تک اس قوم کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہیں ہوگا میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو جاؤں۔ اتنا بڑا انعام ہے، یہ جناب سیدہ کی دعا کا اثر ہے کہ ہم ذکر حسین میں مصروف ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہا۔ سبھی لوگوں نے عید کا دن گزارا ہے، معمول کے مطابق ایسے ہی ایک عید آ گئی، بہت سی عیدیں آئی ہوں گی، لیکن عید آ گئی، امام حسن اور حسین بچے تھے تو صبح عید تھی تو آئے ماں کے پاس تو کہا اماں صبح عید ہے، تو کہا ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے صبح عید ہے۔ تو کہا ماں ہمارے کپڑے نہیں ہیں، بھائی جاگے خدا کے لیے، ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ تو سیدہ نے صدی کسے کہتے ہیں؟ دنیا تو بننے جانا کسے کسے صدی کہہ رہی ہے، صدی کسے کہتے ہیں؟ جناب سیدہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، دیے وہ نہیں تھے کپڑے سلنے کے لیے، لیکن جناب سیدہ صدیقۃ الکبریٰ نے کہا کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ ادھر سے صدیقہ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے
خدا نے سنے، کہا جبرائیل جنت سے لباس اٹھاؤ، جنت سے لباس اٹھاؤ، اور سنو آج معمول کے مطابق تم نے یہ نہیں کہنا در سیدہ پر میں جبریل ہوں، میں استاد الملائکہ ہوں، میں سردار الفرشتہ ہوں، تو مالک کیا کہنا ہے؟ کہا آج تو نے سنا نہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے، میری کنیز نے کیا کہا ہے اپنے بیٹوں کو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، آج حسنین کا درزی بن کے چلا جا، آج تو نے حسنین کا درزی بن کر جانا ہے۔ آیا لباس اٹھائے جنت سے، حضرت آدم وہ ہیں جن کے لباس اتار لیے گئے تھے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، آدم جب جنت سے نکالے گئے تھے تو ان کے لباس اتار دیے گئے تھے جنت کے، کیوں؟ اس لیے کہ آدم جنت کا مالک نہیں ہے، یہ جنت کے مالک ہیں، اب مالک جہاں بھی رہے وہ اپنی چیز منگوا سکتا ہے جہاں سے چاہے، تو ان کا اختیار جنت تک ہے، جنت کے یہ مالک ہیں۔ جب لباس آ گئے تو جبرائیل نے دروازہ سیدہ پر دکل بات کیا، پوچھا انت الباب، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ جناب فضہ نے لباس لیے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیے، بی بی نے صبح عید کا غسل دیا، بیٹوں کو لباس زیب تن کیا، کیا سما ہوگا، لباس پہنے، اب مسجد میں آ گئے، دیکھا رسول خدا واز کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی زبان کو روکا، اب جس روکنا ہے اپنی مرضی سے تھا، نہیں اللہ کی منشا کے مطابق، میرا حبیب اس کلام کو بند کرتے، اب جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کر۔ آ گئے حسنین شریفین نانا کی آغوش میں بیٹھے تو کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا نانا آج عید ہے۔ ہاں بیٹا آج عید ہے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا نانا ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہماری سواری ایسی ہو کہ کائنات میں کسی کی ایسی سواری نہ ہو۔ رحمت اللہ العالمین کی نگاہ رسالت اٹھی، آسمانوں کی طرف دیکھا تو جبریل نظر آیا، کہا وہ تو پہلے ان کے گھروں کی چکیاں چلاتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے برتن دھوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ملائکہ میں سے۔ پھر انبیاء کی صفوں میں دیکھا تو اپنے سے بڑا کوئی نبی نظر نہ آیا، تو کہا ہاں بیٹا آؤ، آج اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، آدم سے عیسیٰ تک یا تا قیامت کسی کی ایسی سواری نہیں ہوئے گی جیسی تمہاری سواری ہے۔ واللائل کی زلفیں دونوں نواسوں کے ہاتھوں پہ دے دی، یعنی رسالت کی باغ دوڑ امامت کے ہاتھ میں تھی، دونوں نانا کے کندھوں پر سوار ہو گئے، کبھی مدینے کی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی اس گلی کی طرف جا رہے ہیں، رسالت کو پسینہ آیا ہوا ہے، یہ وہی رسول ہے، اگر نماز میں کھڑا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے نماز کو کم کر دے اور کم کر دے اور کم کر دے، آج وہی رسول ہے جو حسن اور حسین کے ناز دیکھ رہا ہے، یعنی رسول نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کونے پہ پہنچتا ہے تو ایک صحابی نے سامنے سے دیکھا تو کہا سبحان اللہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ رسول کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، یہ نہ کہو کیا خوب سواری ہے، یوں کہو کیا خوب سوار ہے۔ سواروں کی تعریف کرو، سوار کیا خوب ہے۔ دونوں شہزادوں نے ایک تحریر لکھی، تحریر یعنی وہ یہ سما تھا، وہ وقت تھا جب ان کے ناز دکھائے جا رہے تھے زمانے کو کہ جن کی یہ عظمت ہے، جن کے ناز اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں ان کے ناز دیکھنا، ان کی عظمت کو سمجھنا، ان کی رفت اور بلندی کو سمجھنا۔ ایک دن دونوں شہزادوں نے تحریر لکھی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں شہزادوں نے تحریر لکھی، لکھ کر اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اماں یہ دیکھیے ہم دونوں میں سے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں پھر
अम्मा हमने लिखा है, देखिए या फैसला करें दोनों में से अच्छा किसने लिखा है, दोनों में से अच्छा किसने, खूबसूरत किसने लिखा है, आला किसने लिखा है, बुलंदतर किसने लिखा है। शहजादी ने देखा, कहा बेटा तुम दोनों ने अच्छा लिखा है, तुम्हारा दोनों का लिखा हुआ कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों ने खूबसूरत लिखा है। कहा नहीं अम्मा ये तो आपने फैसला कर दिया, हम फैसला चाहते हैं कि दोनों में से अच्छा किसने लिखा है। तो कहा फिर अपने नाना के पास चले जाएं। वही थोड़ा सा बोले, तुम्हारे नाना ही फैसला कर सकते हैं कि तुम में से अच्छा किसने लिखा है। आए, नाना को सलाम किया, नाना ये हमने तहरीरें लिखी हैं, इजाजत है जी। नाना आपसे फैसला लेना है, ये बताएं कि तुम, आपने फैसला देना कि हम दोनों में से अच्छा किसने लिखा है, खूबसूरत किसने लिखा है। दोनों की तहरीरों को देखा, बोसा दिया रिसालत ने, प्यार किया, फिर नवासों को प्यार किया, बेटा तुम दोनों ने अच्छा लिखा है। कहा ये कलाम तो अम्मा ने भी किया है, हम आपसे फैसला लेना चाहते हैं कि हम दोनों में से अच्छा किसने लिखा है। कहा अपने बाबा अली के पास चले जाओ। अली के पास आए, बाप ने दोनों को जानों पे बिठाया, बाबा आपके पास आए हैं, आपसे फैसला लेना है, आप बताएं कि हम दोनों में से अच्छा किसने लिखा है। दोनों की तहरीरें देखी अली ने, कहा बेटा तुम दोनों ने अच्छा लिखा है। कहा यही बात अम्मा ने कही है, यही नाना ने कही है, वही आप कह रहे हैं। कहा अच्छा ये फैसला तो फिर तुम आपकी माँ ही कर सकती है। बस जब बात यहाँ तक पहुँची, दोनों शहजादे फिर मादरे ग्रामी के पास पहुँचे। कहा अम्मा नाना ने भी कोई फैसला नहीं दिया, बाबा अली ने भी कोई फैसला नहीं दिया, आपने फैसला करना है। कहा अच्छा अगर मेरे फैसले पर राजी हो तो लो, मेरे गले में 7 दानों का एक हार है, मैं तोड़ती हूँ उसे और जमीन की तरफ फेंकती हूँ, जो ज्यादा उठाएगा, अगर मेरे फैसले पर तुम दोनों राजी हो, जो ज्यादा उठाएगा, जो ज्यादा उठाएगा उसने अच्छा लिखा है। जब जनाब सैयदा ने ये कहा और हार को तोड़ा, जमीन की तरफ फेंका, जब फेंका तो कहा होशियार हसनैन हुसैन मैं फेंक रही हूं। अब 3-3 दाने उठा रहे थे, मुट्ठियों में आ गए, कब्जे में आ गए, दाना रह गया था एक। इधर उधर से अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी करो, दाने को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। जिब्राइल ने पर को मस किया, दाना 2 हिस्सों में हो गया। आधा इमाम हसन ने उठाया, आधा हुसैन ने उठाया। जब माँ के पास आए तो 3.5 दाने थे। सैयदा ने दोनों को प्यार किया, कहा बेटा मैं नहीं कहती थी कि तुम दोनों ने अच्छा लिखा है। ईसा इब्ने मरियम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। ईसा इब्ने मरियम ने, ये मौजज़ा था जनाब ईसा को अल्लाह ने दिया हुआ, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। तो कहता है ईसा इब्ने मरियम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, और 1-2 का जिक्र नहीं, बहुतों को जिंदा कर दिया। कहता है इनफरादी और कौमी कायदों में ये फर्क है। अरे फातिमा के लाल ने कौमों को जिंदा कर दिया। कौम है ये, कौम हुसैनी है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के अयाम का दिन है, और आप इसलिए आए हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए उनकी बेटियों को पुरसा दें। अज़ादारों, बस मुझे थोड़ा सा मसाइल पढ़ना है, पढ़ने वाले आ गए। अली कायनात में वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़रबतु अलीयन फी यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की बंदगी से बढ़कर है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायनात वाले जो अली का मुकाबला करते हैं, रसूल ने फरमाया तुम तो अली की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकते। और खुदा की वही ज़रबत जब
مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ابن ملجم کی ضربت لگتی ہے تو علی کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ تو اس وقت یہ نہیں علی نے کہا جب خیبر کو فتح کیا کہ علی کامیاب ہو گئے، جب خندق کو فتح کیا، جب حنین کو فتح کیا، جب احد کو فتح کیا، تو علی نے یہ نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب 19 ماہ رمضان کی 40 ہجری کو صبح کے وقت نماز کے عالم میں ابن ملجم کی ضربت علی کے سر پہ لگی تو ایک مرتبہ علی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں علی نماز نہیں پڑھتا، علی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج انہیں جواب دینا پڑے گا کہ جب پوچھیں گے علی کہاں مارے گئے کسی جنگ میں، تو میرا دشمن آج بتائے گا کہ علی کو نماز کے عالم میں مسجد میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے رسول علی نے فرمایا تھا آج علی کامیاب۔ علی ضربت لگی علی کے سر پہ، جب بیٹوں نے اٹھایا اور گھر کی طرف لا رہے تھے، ایک مرتبہ گھر قریب آتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسن بیٹا میرے اصحاب کو کہو واپس چلے جائیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے محب ہیں، ان کو کہو واپس چلے جائیں، عید کیا ایام ہے۔ کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، بابا ان کو کیوں کہوں کہ واپس چلے جاؤ؟ کہا اس لیے یہ بھی رو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے علی زخمی ہیں، میرے زخمی ہونے کی اطلاع میری بیٹیوں نے بھی گھر میں سنی ہے، وہ بھی رو رہی ہوں گی۔ عزاداروں کب کے کہا نا علی نے کہا میری علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی حسن بیٹا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں پہ پڑے، میں کہوں گا یا علی مولا نہ جانے اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہی کوفہ تھا، یہی کوفہ کے لوگ تھے اور لوگ کہہ رہے تھے علی کی بیٹیوں کو پتھر مارو۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسن نے رونے والوں کو کہا واپس چلے جاؤ، میرے بابا کا حکم ہے۔ عزادارو لوگ وہ روتے ہوئے واپس پلٹ گئے، جب دروازے پہ پہنچے تو کہتے ہیں ثانیہ زہرا دھاڑے مار کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ارے بابا ابھی تھوڑی دیر تو ہوئی تھی، یہ کس ملاؤن نے ہمیں عید قریب ہے، ارے ہمیں یتیم کرنے کا سامان۔ عزادارو علی کے کپڑے خون میں گلتان تھے، علی کے سر سے خون بہہ رہا تھا، بابا کو لٹایا گیا۔ ثانیہ زہرا کیونکہ کوئی بھی اپنے بابا کے قریب نہیں آتی تھی، جناب زہرا نے پوچھا ارے زینب اپنے بابا کے قریب جایا کرو، کبھی کوئی سوال کیا کرو۔ ایک مرتبہ عزادارو سنو گے زینب نے تڑپ کر کہا اے اماں مجھے بابا سے شرم آتی ہے۔ آج 19 کی صبح تھی، وہی زینب تھی بابا کے قریب آئی، بابا کے سر پہ تلوار کا شگاف دیکھا، رو کر تڑپ کر بابا کے گلے لگ جاتی ہے اور رو کر ثانیہ زہرا کہہ رہی تھی بابا ہم پردیس میں یتیم ہو گئے، اے بابا عید قریب ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بابا یہ پردیس ہے، ارے ہمارے نانا کا شہر نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔